اچھا، پھر ایک سوال آیت اللہ صادق روحانی سے پھر پوچھا گیا کہ آخر یہ کیا اب تک 313 کا عدد پورا نہیں ہوا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو اس عمل اس قابل ہے نہیں کہ ہم 313 میں شامل ہو سکیں. تو اتنے ہزار سال سے زائد گزر گئے ہیں، اتنے علماء مجتہدین مراجع آئے ہیں، فوراً لوگ اس چیز کو ان کے خلاف بھی پیش کرتے ہیں کہ اب تک یہ 313 کا عدد پورا نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہاں. پھر ان سے ایک اور بھی سوال یہ ہوا کہ اگر بالفرض 313 کا عدد پورا ہو بھی جائے تو یہ کیا یہ کافی ہوں گے کہ پوری دنیا کے مخالفین سے یہ 313 افراد صرف جنگ کریں؟ تو آیت اللہ صادق روحانی نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں یہ لوگوں کی غلط فہمی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بس صرف 313 ہی اصحاب ہوں گے. فرمایا یہ اولین گروہ کی طرف اشارہ ہے، جو امام کی صرف پہلی آواز کے اوپر جو افراد پہنچیں گے وہ انتہائی خاص الخاص افراد ہوں گے، وہ اولین گروہ ہے، اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ چلیں، آپ کو یہ ہے نا کہ پہلے دن والے جو پہنچنے والے 313 افراد ہیں ان میں اگر آپ کا شمار نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اگلے دن والے میں شمار ہو جائیے، اس سے پرسوں والے اگلے جو دن آئے گا اس میں شمار ہو جائیے، اس کے ایک ہفتے بعد والے میں شمار ہو جائیے. یہ مسلسل بڑھتا چلا جائے گا. 313 افراد تو وہ جرنیل ہیں جو امام زمانہ کی فوج کے کلاس سے سپہ سالار ہیں، اس میں اگر کوئی شخص شامل نہیں ہو سکے تو کوئی بات نہیں، امام زمانہ کو اس کے بعد اور بھی بہت سارے افراد کی ضرورت پیش آئے گی، آپ اس میں شامل ہو جائیے. لیکن یہ اولین گروہ کا تذکرہ ہے، فقط یہ نہیں کہ منحصر ہو گیا یہ عدد یہ کچھ خاص الخاص افراد کے لیے، لیکن عام افراد ان کی فوج وہ بے شمار ہوگی، اس کے اندر شامل ہوا جائے گا. دیکھیے لوگ وہی جیسے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ٹھیک ہے، اس وقت ہم عمل صالح اور نیک بن جائیں گے. اعمال صالحہ کے ساتھ انتظار کرنے کا فائدہ ہے، اور اگر اعمال صالحہ کا انتظار کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس دنیا سے رخصت ہو. ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی خدمت میں ایک بوڑھا آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے امام کو اور کہتا ہے یبنا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں کیا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. امام نے اپنا ہاتھ دیا، اس نے امام کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اس کے بعد زارو قطار اس بوڑھے نے رونا شروع کر دیا. امام نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مولا 100 سال سے زائد میری عمر ہو چکی ہے اور میں قائم آل محمد کا انتظار کر رہا ہوں. آئمہ پیغمبر سے لے کر دیگر آئمہ تک مسلسل امام زمانہ کا اتنا ذکر کرتے تھے، اصحاب کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو گئی تھی ان کو دیکھنے کی. مولا 100 سال سے زائد میری عمر ہو گئی ہے اور میں قائم آل محمد کا انتظار کر رہا ہوں، میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں موت کے قریب پہنچ گیا ہوں، اور جس کی آرزو کی تھی اسے نہیں پا سکا ہوں. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ شدید مشکلات میں ہیں، آپ کا دشمن خوشحال ہے، لہٰذا مولا میں کیوں نہ رہوں. امام نے اس کی بات سنی تو خود امام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہا کہ اے مرد بزرگ، اگر تو اس حال میں زندہ رہا اور ہمارے قائم کو دیکھ لیا تو تیرا مرتبہ بہت اعلیٰ ہوگا، اور اگر تجھے موت آ گئی تو روز قیامت تو رسول خدا کے ساتھ محشور ہوگا. اللہم صلی علی محمد. لہٰذا اپنے سنن و فرائض، اپنے وظیفہ شرعی کے مطابق عمل کر کے اس دنیا سے جائیں. اگر امام زمانہ علیہ السلام نے خدا کے اذن سے ظہور کیا تو انشاءاللہ ان کا دیدار نصیب ہوگا، ورنہ قیامت میں رسول اللہ کی ہمراہی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ ان کی ظہور کے بعد رجت میں مومنین کو اٹھایا بھی جائے گا ان کی مدد کے لیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله